مچھر ایک ایسا جاندار ہے جو ہم سب کے لیے جانا پہچانا ہے۔ گرمیوں کی شام میں اکثر ایک چھوٹی سی پریشانی کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس کی مسلسل تیز بنبناہٹ ایک ایسی آواز ہے جو پرسکون رات کو آسانی سے خراب کر سکتی ہے اور اس کی ناپسندیدہ موجودگی کا اشارہ دیتی ہے۔ تاہم ایک چھوٹا سا کیڑا جسے اکثر ایک معمولی تھپڑ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اپنے نازک جسم کے اندر دلچسپ رازوں کی دنیا رکھتا ہے۔ ایک سادہ کیڑے سے کہیں زیادہ مچھر ایک انتہائی پیچیدہ جاندار ہے جس کا ایک پیچیدہ طرز زندگی اور قابل ذکر صلاحیتیں ہیں جنہوں نے اسے لاکھوں سالوں سے ہمارے سیارے کے تقریباً ہر کونے میں پھیلنے پھولنے کی اجازت دی ہے۔ اس چھوٹے سے جاندار کو سمجھنا قدرتی دنیا میں حیرت انگیز حد تک پیچیدگی اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جو اس کی صرف ایک پریشان کن شہرت سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے چھوٹے قد کے باوجود مچھر مختلف ماحولیاتی نظاموں میں ایک اہم اگرچہ اکثر پریشان کن کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شکاریوں کی ایک وسیع رینج کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے جن میں پرندے، چمگاڈر، ڈریگن فلائز اور مچھلیاں شامل ہیں جو خوراک کی زنجیر میں ایک اہم کڑی بناتے ہیں۔ اس کی زندگی پانی میں شروع ہوتی ہے جہاں اس کے لاروا جنہیں ورگلز کہا جاتا ہے آبی حیات کے لیے غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ پانی میں شروع ہونے اور ہوا میں منتقل ہونے کا یہ دوہرا وجود اس کی ناقابل یقین موافقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ ہم بنیادی طور پر مچھروں کے ان کے پریشان کن کاٹنے اور ان بیماریوں سے جوڑتے ہیں جو منتقل کر سکتے ہیں، ان کا وجود فطرت کے تانے بانے میں اس طرح بنا ہوا ہے جو عام دیکھنے والوں کے لیے فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک گہری نظر ایک ایسے جانور کو ظاہر کرتی ہے جو بقا کے لیے بالکل تیار ہے۔ مچھر کا سفر فطرت کے ذہانت کا ایک ثبوت ہے، تبدیلی اور لچک کی کہانی ہے۔ جمے ہوئے پانی کی سطح پر رکھے گئے ایک چھوٹے سے انڈے سے ایک لاروا میں تبدیل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی سائفن کے ذریعے سانس لیتا ہے اور خوردبین جانداروں پر پلتا ہے، پھر ایک پیوپا میں بدل جاتا ہے، ایک غیر خوراک کا مرحلہ جہاں ایک معجزاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آخر میں ایک بالغ مچھر ابھرتا ہے، اپنے آبی نرسری سے آزاد ہو کر آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یہ پورا عمل صرف ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ درجہ حرارت اور حالات کے لحاظ سے مچھروں کی آبادی کو تیزی سے بڑھنے اور حیرت انگیز رفتار اور کارکردگی کے ساتھ نئے علاقوں کو آباد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حیاتیاتی کامیابی میں ایک حقیقی شاہکار ہے۔ مچھر کے ساتھ ہمارا رشتہ بلا شبہ پیچیدہ ہے۔ انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں ایک مستقل ساتھی رہا ہے، پریشانی کا ایک ذریعہ اور زیادہ سنجیدگی سے دنیا کی سب سے تباہ کن بیماریوں میں سے کچھ کا ایک ویکٹر ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی آبادی کو کنٹرول کرنے اور اس سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ایک عالمی کوشش کی گئی ہے۔ پھر بھی مچھر کی دنیا میں گہرائی میں جا کر ہم اس کے حیاتیاتی عجائبات کے لیے گہری تعریف حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی زندگی، اس کے حواس اور اس کے رویے کے بارے میں جاننا صرف ایک تعلیمی مشق نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے لیکن ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ کیڑے کے ساتھ زیادہ محفوظ طریقے سے رہنے کا طریقہ سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے جو ہماری دنیا میں شریک ہے۔ مچھر مناسب گھر کی تلاش میں ماہر ہوتے ہیں جو ماحول کی ایک وسیع رینج کے مطابق ڈھلنے کے قابل ذکر صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے افزائش کے لیے بنیادی ضرورت ٹھہرا ہوا پانی یا آہستہ بہتا ہوا پانی ہے جو حیرت انگیز طور پر مختلف جگہوں پر پایا جا سکتا ہے۔ وسیع دلدلوں، تالابوں اور پرسکون دریاؤں کے کناروں سے لے کر چھوٹے انسانوں کے جیسے بنے ہوئے کنٹینرز جیسے پھولے ہوئے پودوں کے گملے، پرانے ٹائر یا یہاں تک کہ بارش کے بعد بچا ہوا ایک گڑھا بھی ان کی رہنے کی جگہ ہے۔ مچھر تقریباً کسی بھی ٹھہرے ہوئے پانی کے ذخیرے کو اپنے بچوں کے لیے ایک پھلتی پھولتی نرسری میں بدل سکتی ہے۔ قدرتی اور شہری دونوں منظر ناموں کا فائدہ اٹھانے کی ایک صلاحیت ان کی وسیع تقسیم کی ایک اہم وجہ ہے، جس سے وہ گھنے جنگلوں میں پرسکون مضافاتی علاقوں اور مصروف شہر کے مراکز میں یکساں کامیابی کے ساتھ
پھل پھول سکتے ہیں۔ مچھر کی خوراک کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے کہ ایک صرف خون پر مبنی نہیں ہوتی۔ در حقیقت نر اور مادہ دونوں مچھروں کے توانائی کا بنیادی ذریعہ پھولوں کا رس ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں یا تتلیوں کی طرح وہ پودے سے پودے پر اڑتے ہیں، اپنی روزانہ کی سرگرمیوں جیسے اڑنے اور ملاپ کے لیے میٹھا سیال پیتے ہیں۔ یہ کردار انہیں اپنے ماحولیاتی نظام میں معمولی اگرچہ حادثاتی پولینیٹر بناتا ہے۔ خون کی ضرورت صرف مادہ مچھر کو ہوتی ہے اور یہ اس کی اپنی بقا کے لیے نہیں ہوتی۔ اسے اپنے انڈے تیار کرنے اور دینے کے لیے خون میں پائے جانے والے بھرپور پروٹین اور غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی نسل کی بقا کے لیے یقینی بناتا ہے۔ یہ اہم فرق نر اور مادہ کے رویے کو چلانے والے مختلف حیاتی تقاضوں کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک مادہ مچھر ایک انتہائی ماہر شکاری ہوتی ہے جو اپنے اگلے خون کے کھانوں کو تلاش کرنے کے لیے سینسرز کی ایک متاثر کن سب سے لیس ہوتی ہے۔ وہ ہماری سانس سے خارج ہونے والے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک قابل ذکر فاصلے سے کبھی کبھی 50 میٹر تک محسوس کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب آتی ہے وہ اپنی ہدف پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے دیگر اشاروں کا استعمال کرتی ہے۔ وہ ہمارے جسموں سے نکلنے والے حرارت کے ساتھ ساتھ ہماری جلد پر موجود مخصوص کیمیائی مرکبات اور بدبو کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک کثیر حس نقطۂ نظر اسے ایک مناسب میزبان کی تلاش کرنے میں ناقابل یقین حد تک مؤثر بناتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ مچھر ہمیں اتنی آسانی سے کیوں ڈھونڈ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اندھیرے میں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک جدید ٹریکنگ سسٹم ہے جو لاکھوں سالوں کے ارتقاء سے بہتر ہوا ہے۔ ایک بار جب ایک مادہ مچھر کسی میزبان پر اترتی ہے تو اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوتا، جو اپنے نازک پیروں کا استعمال کرتی ہے جو حسی ریسیپٹرز سے ڈھکے ہوتے ہیں، کاٹنے کے لیے بہترین جگہ تلاش کرنے کے لیے اکثر جلد کی سطح کے قریب کیپلیریز والے علاقے کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ درستگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ توانائی ضائع کیے بغیر خون تک مؤثر طریقے سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پتہ لگانے سے لے کر کھانے تک کا پورا عمل قدرتی انجینئرنگ کا ایک عجوبہ ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس چھوٹے سے کیڑے نے بقا کے فن کو کیسے مکمل کیا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے پناہ گاہ اور اپنی اولاد کے لیے خوراک تلاش کرنے کی اس کی صلاحیت اس کی عالمی کامیابی کی بنیاد ہے، جو اسے زمین پر سب سے زیادہ لچکدار اور وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے جانداروں میں سے ایک بناتی ہے۔ مچھر کا جسم چھوٹی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے جو اس کے منفرد طرز زندگی کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہ 3 اہم حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: سر، سینہ اور پیٹ۔ سر میں اس کے سب سے اہم حسی حالات ہوتے ہیں، جن میں 2 بڑی مرکب آنکھیں شامل ہیں جو دیکھنے کا ایک وسیع میدان فراہم کرتی ہے، جو اسے حرکت کا پتہ لگانے اور شکاریوں سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں پنکھوں والے اینٹینا کا ایک جوڑا بھی ہوتا ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ناقابل یقین حد تک حساس اعضاء ہوتے ہیں جو ہوا میں کیمیاوی اشاروں کا پتہ لگاتے ہیں، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم سانس لیتے ہیں، جو مچھروں کو اس کے اگلے کھانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نظر اور بو کا یہ امتزاج اسے ایک زبردست شکاری بناتا ہے۔ مچھر کے سر کا سب سے خاص حصہ اس کا منہ کا حصہ ہے جسے پروبوسکس کہا جاتا ہے۔ ایک سادہ اسٹرا نہیں ہے بلکہ 6 سوئی نما اسٹائلس کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے جو لیبیم نامی ایک حفاظتی خول میں بند ہوتا ہے۔ جب ایک مادہ مچھر کاٹتی ہے تو لیبیم سے خود کو سہارا دیتی ہے اور ان تیز اسٹائلس سے جلد کو چھیدتی ہے۔ ان میں سے 2 سوئیوں میں آری جیسے سرے ہوتے ہیں جو ٹشو کا کام دیتے ہیں، جبکہ دیگر جلد کو الگ رکھتے ہیں۔ ایک اسٹائلٹ خون کی نالی کو تلاش کرتا ہے جبکہ دوسرا تھوک داخل کرتا ہے جس میں اینٹی کوگولینٹ ہوتے ہیں تاکہ خون کو جمنے سے روکا جا سکے، جس سے خون کا ہموار بہاؤ یقینی ہوتا ہے۔ یہ پیچیدہ طریقہ کار ایک حیرت انگیز طور پر نفیس اور مؤثر خوراک کے عمل کی اجازت دیتا ہے۔
مرکزی سینے سے مچھر کی حرکت کے آلات منسلک ہوتے ہیں۔ پروں کا ایک جوڑا اور 6 لمبے پتلے پیر ہوتے ہیں، ہر حیرت انگیز رفتار سے بڑبڑاتے ہیں، 300 سے 600 بار فی سیکنڈ تک، جو ان کی موجودگی کا مخصوص تیز بھنبھناہٹ پیدا کرتا ہے۔ پروں کی تیز حرکت انہیں منڈلانے، چستی سے اڑنے اور تیزی سے فرار ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ ان کے لمبے پیر صرف ایک چلنے یا اترنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ حساس ترازو اور بالوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جو مچھر کو چھونے والی سطحوں کا ذائقہ لینے اور محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے اسے کاٹنے سے پہلے میزبان کی جلد پر مثالی جگہ تلاش کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ آخری حصہ پیٹ ہاضمے کا مرکز اور مادے میں خون کے لیے قابل توسیع ذخیرہ ٹینک دونوں کے طور پر کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے مادہ خوراک لیتی ہے، اس کا پیٹ نمایاں طور پر پھول جاتا ہے، جو کافی مقدار میں خون رکھنے کے لیے پھیلتا ہے، اکثر اس کے اپنے جسمانی وزن کا 3 گنا تک ہے۔ یہ خون پھر کئی دنوں میں آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے، جو انڈے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری پروٹین فراہم کرتا ہے۔ پیٹ میں اسپائریکلز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سوراخ جو مچھر کو سانس لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مچھر کے جسم کا ہر حصہ، اس کے حصی اینٹینا سے لے کر اس کے قابل توسیع پیٹ تک، ایک انتہائی ماہر اور کامیاب کیڑے کے طور پر اس کے ارتقاء کمال کا ثبوت ہے۔ ایک مادہ مچھر انسانوں اور دوسرے جانوروں کو اس لیے کاٹتی ہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ افزائش نسل ہے، جبکہ پودوں کا رس اسے پرواز اور روزانہ کی بقا کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں صحت مند قابل عمل انڈے پیدا کرنے کے لیے ضروری پروٹین اور آئزن کی کمی ہوتی ہے۔ خون بہترین ضمیمہ ہے، ان کے اہم غذائی اجزاء کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ خون کا کامیاب کھانا کھانے کے بعد ایک مادہ مچھر کئی دنوں تک آرام کرے گی، جب وہ خون ہضم کرے گی اور اپنے انڈے تیار کرے گی۔ ایک بار جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی کا ایک مناسب ذخیرہ تلاش کرتی ہے، جو ایک نئی نسل کے آغاز کو یقینی بناتی ہے۔ لہٰذا کاٹنا جارحیت کا عمل نہیں بلکہ اس کے طرز زندگی کا ایک ضروری قدم ہے۔ بدقسمتی سے ایک کاٹنا صرف ایک خارش والی پریشانی سے زیادہ ہو سکتا ہے، ایک خطرناک واقعہ ہو سکتا ہے۔ مچھر کو ایک ویکٹر نامی سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ بیماری پیدا کرنے والے پیتھوجنز کو ایک میزبان سے دوسرے میزبان میں لے جا سکتے ہیں اور منتقل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک کی بیماری دوسرے کی بیماری میں پھیلانے میں یہ کام دیتے ہیں۔ جب مچھر کسی متاثرہ شخص یا جانور کو کاٹتا ہے تو خون کے ساتھ وائرس بیکٹیریا کو نگل سکتا ہے۔ یہ پیتھوجنز پھر مچھر کے جسم کے اندر بڑھ سکتے ہیں۔ جب متاثرہ مچھر کسی دوسرے شخص کو کاٹتا ہے تو خون کو جمنے سے روکنے کے لیے اپنا تھوک داخل کرتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ نقصان دہ مائکرو آرگینزمز کو براہ راست نئے میزبان کے خون میں منتقل کر سکتا ہے، جس سے ملیریا، ڈینگی بخار، زیکا وائرس اور ویسٹ نیل وائرس جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ مچھر کے کاٹنے سے منسلک صحت کے خطرات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کرنا ہماری فلاح و بہبود کے لیے ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ سب سے مؤثر حکمت عملیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مچھروں کا ہمارے گھروں کے قریب افزائش سے روکا جائے۔ اس میں کسی بھی کنٹینر کو باقاعدگی سے خالی کرنا شامل ہے جس میں کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے، جیسے بالٹی، پرندوں کے نہانے کی جگہ اور بند گٹر، کیونکہ پانی کی تھوڑی سی مقدار بھی افزائش کی جگہ بن سکتی ہے۔ ایپوکارڈین پر مشتمل کیڑے ڈیٹ کا کھلی جلد پر مار دوا کا استعمال ایک مضبوط ذاتی ڈھال فراہم کرتا ہے۔ اسی دوران کھڑکیوں اور دروازوں پر اسکرینیں لگانا ایک جسمانی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، مچھروں کو رہائش جگہوں سے باہر رکھتا ہے، خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں جب سب سے زیادہ فعال ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے جو اکثر کاٹنے کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کو یقینی بنانا سب سے اہم ہے۔ انہیں ہلکے رنگ کے لمبے آستین والے کپڑوں میں ملبوس کرنا مدد کر سکتا ہے، کیونکہ مچھر گہرے رنگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ بستروں اور برامز پر مچھردانی کا استعمال، خاص طور پر ان کے علاقوں میں
جہاں مچھر سے پھیلنے والی بیماریاں عام ہیں، نیند کے دوران ایک محفوظ اور مؤثر رکاوٹ فراہم کرتا ہے۔ نوجوان ذہنوں کے لیے ایک آخری دلچسپ حقیقت کے طور پر یہ جاننا قابل قدر ہے کہ صرف مادہ مچھر کاٹتے ہیں۔ نر پرامن سبزی خور ہوتے ہیں جو پھولوں سے رس پینے پر اتفاق کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ وہ جانی پہچانی بھنبھناہٹ سنیں تو آپ یقین کر سکتی ہیں ایک ماں بننے والی ہے جو اپنے مستقبل کے لیے خاندان کے لیے فراہم کرنے کے لیے مشن پر ہے۔